آج ہم روحانیت کی بات کریں گے، وہ روحانیت جو انسان کو بدل دیتی ہے، وہ روحانیت جو دل کو زندہ کر دیتی ہے۔ سوال یہ ہے، روحانیت کے کس درجے پر انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے؟ کیا یہ صرف عبادت سے ملتی ہے؟ کیا یہ صرف ذکر سے ملتی ہے؟ یہ اس کے پیچھے کوئی اور راز ہے؟ روحانیت ظاہری لباس کا نام نہیں ہے، روحانیت کوئی مخصوص الفاظ کا نام نہیں ہے، روحانیت دل کی کیفیت کا نام ہے۔ دل جتنا پاک ہوگا، اللہ اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا۔ دل جتنا صاف ہوگا، نور اتنا زیادہ ہوگا۔ روحانیت کے 4 بڑے مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے توبہ۔ جب بندہ گناہ چھوڑ دیتا ہے اور سچے دل سے پلٹ آتا ہے، یہی ابتدا ہے۔ جب تک گناہ نہیں چھوٹتا، دل صاف نہیں ہوتا، اور جب دل صاف نہیں ہوتا، نور نہیں اترتا۔ دوسرا مرحلہ نفس کو قابو میں رکھنا ہے۔ نفس کہتا ہے آرام کرو، ایمان کہتا ہے اٹھو نماز پڑھو۔ نفس کہتا ہے بدلہ لو، ایمان کہتا ہے معاف کر دو۔ یہی جنگ روحانیت کی بنیاد ہے، اور اس جنگ میں جیت گیا وہ آگے بڑھ گیا۔ تیسرا مرحلہ ہے ذکر۔ دل کا ذکر، زبان کا ذکر، عمل کا ذکر۔ جب دل ہر حال میں کہے یا اللہ، تب روحانیت بڑھتی ہے۔ چوتھا مرحلہ ہے رضا۔ جو اللہ کرے اس پر راضی رہنا، یہی اصل مقام ہے۔ اللہ کے قریب وہی ہوتا ہے جو اپنے دل کو جھکا لیتا ہے، غرور چھوڑ دیتا ہے، تکبر چھوڑ دیتا ہے، حسد چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی محبت کم کر دیتا ہے، اللہ کی محبت بڑھا دیتا ہے۔ روحانیت کا سفر لمبا ہے، مگر بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس میں آنسو بھی ہیں، سجدے بھی ہیں، تنہائی بھی ہے، مگر سکون بھی ہے۔ کچھ لوگ ظاہری طور پر عام ہوتے ہیں، مگر اللہ کے ہاں خاص ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کے دل صاف ہوتے ہیں۔ وہ دکھاوا نہیں کرتے، وہ لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، وہ اللہ کے لیے جیتے ہیں۔ یہی قرب ہے۔ قرب کا مطلب کیا ہے؟ دل کا اللہ سے جڑ جانا، ہر حال میں اس کو یاد رکھنا، خوشی میں بھی، غم میں بھی، تنگی میں بھی، آسانی میں بھی۔ اللہ فرماتا ہے میں دلوں کو دیکھتا ہوں، شکلوں کو نہیں، مال کو نہیں، وعدوں کو نہیں۔ دل اگر ٹوٹا ہوا ہو تو اللہ کے قریب ہوتا ہے، دل اگر اکڑا ہوا ہو تو دور ہو جاتا ہے۔ روحانیت میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ وہ ہے انا۔ جب تک انا باقی ہے، قرب مکمل نہیں۔ جب بندہ کہتا ہے میں کچھ نہیں، سب کچھ تو ہے، تب دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ کا قرب کسی خاص لباس سے نہیں ملتا، بلکہ خاص دل سے ملتا ہے۔ سادہ دل، عاجز دل، شکر گزار دل۔ روحانیت کا اصل معیار یہی ہے۔ نماز میں سکون، قرآن سے محبت، گناہ سے نفرت، مخلوق سے شفقت ہو۔ یہی 4 نشانیاں ہیں۔ جب بندہ سچ بولتا ہے، جب بندہ معاف کرتا ہے، اللہ اسے قریب کرتا ہے اپنے۔ جب بندہ صدقہ دیتا ہے، اللہ اس کا دل کھول دیتا ہے۔ دنیا کی محبت کم کرو، آخرت کی فکر بڑھا دو، کیونکہ اصل زندگی وہاں ہے۔ یہاں سب کچھ عارضی ہے، وہاں ہمیشہ سب کچھ رہنے والا ہے۔ روحانیت کا سفر قبر تک نہیں، قبر کے بعد بھی جاری ہے۔ جو یہاں پاک ہوگا، وہاں کامیاب ہوگا۔ جو جہاں نفس کا غلام ہوگا، وہاں شرمندہ ہوگا۔ آج ہم سب کمزور ہیں، گناہ کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، مگر دروازہ بند نہیں ہوا۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ انتظار کر رہا ہے کہ میرا بندہ پلٹے گا میری طرف۔ جب بندہ ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہی روحانیت کی ابتدا ہے۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرو، تنہائی میں بیٹھو، دل سے بات کرو، آنسو بہاؤ اور اللہ کو یاد کرو، اور کہو یا اللہ میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا بنا لے۔ جس دن دل کو اللہ مل گیا، اس دن سکون مل گیا۔ جس دن رضا مل گئی، اس دن کامیابی مل گئی۔ یہی 4 مراحل ہیں: توبہ، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، ذکر کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا۔ ان 4 کو اپنا لو، زندگی بدل جائے گی، چہرہ بدل جائے گا، سوچ بدل جائے گی، اور ایک دن اللہ کہے گا میرا بندے آجا، میں تجھ سے راضی ہوں۔ اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہو سکتی، نہ مال، نہ شہرت، نہ طاقت۔ اصل دولت اللہ کی رضا ہے، اصل عزت اللہ کا قرب ہے، اصل سکون اللہ کی یاد ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ نصیب کرے، ہمارے دلوں کو پاک کرے، ہماری نیتوں کو صاف کرے، ہمیں اخلاص دے، ہمیں عاجزی دے، ہمیں سچی توبہ دے، ہمیں نفس پر قابو دے، ہمیں ذکر کی لذت دے، ہمیں رضا کی کیفیت دے، ہمیں قرب کا مقام دے، اور موت کے وقت ہمیں شرمندہ نہ کرے، ہمیں عزت دے، ہمیں جنت دے۔
ہمیں اپنی محبت دے، ہمیں اپنی رضا دے۔ یہی دعا ہے، یہی آرزو ہے اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ آج سے سفر شروع کرو، ابھی سے، اسی لمحے سے۔ دل کو جھکا دو، آنکھ کو نم کر دو، زبان کو سچا کر دو، عمل کو پاک کر دو۔ اللہ قریب ہو جائے گا، کیونکہ وہ دور نہیں، ہم دور ہیں، بس واپس آ جاؤ۔ سفر ابھی باقی ہے۔ روحانیت ایک دن میں نہیں ملتی، یہ مسلسل کوشش کا نام ہے، یہ دل کی تربیت کا نام ہے، یہ آنکھ کے آنسو کا نام ہے۔ جب بندہ سچے دل سے بدلنا چاہتا ہے، اللہ اس کی مدد خود کرتا ہے۔ پہلا قدم مشکل ہوتا ہے، مگر سب سے اہم بھی۔ اپنے آپ کو پہچانو، اپنی کمزوری تسلیم کرو، اپنی غلطی کو مانو۔ یہی عاجزی ہے، اور عاجزی ہی بلندی ہے۔ جو جھکتا ہے وہی اٹھایا جاتا ہے، جو روتا ہے وہی ہنسایا جاتا ہے، جو چھوڑ دیتا ہے وہی، جو سارے گناہ چھوڑ دیتا ہے وہی سب کچھ پا لیتا ہے۔ یہی اللہ کا اصول ہے۔ روحانیت کا اگلا درجہ صبر ہے۔ جب آزمائش آئے اور دل نہ ٹوٹے، جب نقصان ہو اور زبان شکوہ نہ کرے، جب بیماری ہو اور دل راضی رہے، یہی قرب ہے۔ قرب کا مطلب معجزہ نہیں، قرب کا مطلب ہے سکون، دل کا اطمینان، اللہ پر مکمل یقین۔ جب یقین مضبوط ہو جائے تو خوف ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، اس کی فکر ختم کر دو، اس کی فکر خود بخود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کیا دے گی، اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ دل جانتا ہے میرا رب کافی ہے میرے لیے۔ روحانیت میں اخلاص بہت ضروری ہے۔ اگر نیت میں ملاوٹ ہو تو عمل بے وزن ہوتا ہے، اگر نیت خالص ہو تو چھوٹا عمل بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ ایک مسکراہٹ بھی صدقہ بن جاتی ہے، ایک معافی بھی عبادت بن جاتی ہے، ایک آنسو بھی قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اپنے دل کی نگرانی کرو، دل میں حسد نہ آنے دو، دل میں کینہ نہ آنے دو، دل میں غرور نہ آنے دو، کیونکہ یہ زہر ہے، اور زہر روحانیت کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے قریب وہی ہوتا ہے جو مخلوق کے قریب ہوتا ہے، جو لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا، جو زبان سے نرم ہوتا ہے، جو ہاتھ سے خیر کرتا ہے، جو دل سے دعا دیتا ہے۔ یہی اصل ولایت ہے۔ ولایت کا مطلب کرامت نہیں، ولایت کا مطلب کردار ہے، سچائی ہے، دیانت ہے، عاجزی ہے۔ جب کردار خوبصورت ہو جائے تو روحانیت خود بخود آ جاتی ہے۔ دنیا کی محبت کم کرو، کیونکہ یہ دل کو سخت کر دیتی ہے، اور سخت دل اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ نرم دل اللہ کو پسند ہے، ٹوٹا ہوا دل اللہ کو پسند ہے، اور جھکا ہوا دل اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے دل کو نرم کرو، ذکر سے نرم کرو، قرآن سے نرم کرو، سجدے سے نرم کرو، صدقے سے نرم کرو۔ رات کے تنہائی میں اٹھو، 2 رکعت پڑھو، دل سے دعا کرو اللہ سے کہ یا اللہ مجھے اپنا بنا لے، میرے دل کو پاک کر دے، میرے نفس کو قابو کر دے، مجھے دنیا کے فتنے سے بچا لے۔ اور دیکھنا دل بدل جائے گا، سکون اتر آئے گا، چہرے پر نور آ جائے گا، آنکھ میں حیا آ جائے گی، زبان میں مٹھاس آ جائے گی۔ یہی روحانیت ہے۔ اصل کامیابی آخرت ہے، یہی سب کچھ ختم ہو جائے گا، مال بھی، شہرت بھی، طاقت بھی، صرف دل کا حال ساتھ جائے گا ہمارے۔ اگر ہمارا دل صاف ہوگا تو ہی کامیابی ہوگی، اگر دل گندا ہوگا تو شرمندگی ہی ہوگی۔ اس لیے آج فیصلہ کرو، دل کو صاف کرنا ہے، نفس کو قابو کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہی مقصد ہے، یہی اصل روحانیت ہے۔ آج اللہ ہم سے دور نہیں ہے، وہ ہمارے قریب ہے، ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب، مگر ہم غافل ہیں۔ ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے، ہم نے خواہش کو ترجیح دے دی ہے۔ اب وقت ہے واپس آنے کا، وقت ہے پلٹنے کا، وقت ہے جھکنے کا، وقت ہے رونے کا اللہ کے سامنے، اور وقت ہے بدلنے کا۔ جو آج بدل گیا وہ کل کامیاب ہوگا، جو آج جاگ گیا وہ کل مسکرائے گا، جو آج توبہ کر لے گا وہ کل مطمئن ہوگا۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، اگر وہ مل جائے تو سب کچھ مل گیا، اگر وہ نہ ملا تو کچھ بھی نہیں ملا۔ اس لیے دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں اپنا قرب دے دے، ہمیں اپنی رضا دے دے، ہمیں اخلاص دے دے، ہمیں استقامت دے دے، ہمیں پاکیزہ دل دے دے، ہمیں نرم مزاج دے دے، ہمیں سچی توبہ دے دے، ہمارے گھروں میں سکون دے دے، ہمارے رزق میں برکت دے دے، ہماری اولاد کو نیک بنا دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہماری خواہشات کو ہم کم کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے دل کو مطمئن کر دے، ہمیں نفس کا غلام نہ بنانا، ہمیں نفس پر غالب کر دے، ہمیں دنیا کی محبت سے بچا لے، ہمیں اپنی محبت عطا کر دے، ہمیں ذکر کی لذت دے دے، ہمیں سجدوں کی مٹھاس دے دے، ہمیں قرآن کا نور دے دے، ہمیں ایمان کی پختگی دے دے، ہمیں آزمائش میں صبر دے دے، ہمیں نعمت میں شکر دے دے، ہمیں ہر حال میں راضی رہنے کی توفیق دے دے، تاکہ جب موت آئے تو ہم گھبرائیں نہیں بلکہ مسکرا کر کہیں یا اللہ میں حاضر ہوں،
تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یہی روحانیت کی انتہا ہے، یہی قرب کا مقام ہے، یہی کامیابی کا درجہ ہے۔ اللہ ہمیں اس مقام تک پہنچا دے، ہمیں رسوا نہ کرے، ہمیں شرمندہ نہ کرے، ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل کرے، ہمیں اپنی جنت نصیب کرے، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے، ہمارے حساب آسان کرے، ہمارے لیے پل صراط کا راستہ آسان کرے، ہمیں جنت الفردوس عطا کرے، ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دے، ہمیں ہمیشہ کے لیے کامیاب کر دے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمارے نفس کو مطمئن بنا دے، ہماری زندگی کو عبادت بنا دے، ہماری موت کو آسان بنا دے، ہماری قبر کو روشن بنا دے، ہمارے حشر کو باعزت بنا دے، ہمیں اپنی رضا نصیب کرے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں کبھی نہ چھوڑنا اللہ، ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، ہمیں استقامت دے، ہمیں ایمان پر خاتمہ دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔